السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے یزید نے خلافت سنبھالی اور واقعہ کربلا سے پہلے کا پس منظر۔ ابو خالد یزید بن معاویہ بن ابی سفیان سن 65 ہجری یا سن 66 ہجری میں، جبکہ امیر معاویہ تمام ملک شام کے حاکم تھے، پیدا ہوا۔ امیر معاویہ کے بعد اہل شام نے تو بغیر کسی روک ٹوک کے خوشی سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی صوبوں اور ولایتوں کے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لو۔ اس زمانے میں مدینہ کے والی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر تھے۔ جب یزید کا حکم مدینہ میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا، ولید نے مدینہ کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے یزید کا خط سنایا۔ حضرت حسین نے امیر معاویہ کی وفات کا حال سن کر اظہار افسوس کیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجیے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن حکم، جو پہلے مدینہ کا عامل اور اب ولید بن عتبہ کی ماتحتی میں بطور مشیر موجود تھا، اس نے ولید کو ترغیب دی کہ حضرت حسین سے اسی وقت بیعت لے لی جائے اور ان کو جانے نہ دیا جائے، لیکن ولید نے مروان کے مشورے کو قبول نہ کیا اور ان کی بیعت کو اگلے دن پر چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ولید کے پاس نہیں آئے تھے، ان کو بلوایا گیا، انہوں نے آنے سے انکار کیا اور ایک شب کی مہلت طلب کی، ان کو بھی ولید نے مہلت دے دی۔ رات کو موقع پا کر عبداللہ بن زبیر اپنے بال بچوں کے ساتھ مدینہ سے نکل گئے اور مدینہ کے مشہور راستے کو چھوڑ کر کسی غیر مشہور راستے سے روانہ ہوئے۔ اگلے دن ان کی گرفتاری کے لیے مروان اور ولید 30 آدمیوں کا ایک دستہ لے کر نکلے، مگر کہیں سراغ نہ ملا، شام کو واپس آ گئے۔ یہ تمام دن چونکہ عبداللہ بن زبیر کی جاسوسی میں گزرا، لہذا حضرت حسین کی طرف کوئی توجہ نہ ہو سکی۔ اس دوسری رات میں حضرت حسین بھی موقع پا کر مدینہ سے اپنے بال بچوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کچھ دن کے بعد مکہ کی طرف چلے گئے تھے۔ مکہ میں حارث بن حر کو یزید نے عامل بنا کر بھیج دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی دونوں مکہ میں ساتھ ہی داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی عبداللہ بن صفوان بن امیہ نے، جو مکہ کے شریف لوگوں میں سے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد مکہ کے 2000 آدمیوں نے، جو بزرگ اور بڑے آدمی شمار ہوتے تھے، عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر نے حارث کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مکہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حضرت حسین بھی مکہ میں موجود تھے، نہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی اور نہ ہی عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین یا ان کے اہل خاندان سے بیعت لینی چاہیے۔ اسی طرح جب عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس مکہ میں تشریف لے آئے تو ان سے بھی عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیعت کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر اپنا زیادہ وقت خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہوئے خرچ کرتے تھے۔ ان چند حضرات کے علاوہ تمام مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے۔ مکہ کی حالت سے واقف ہو کر یزید نے عمرو بن سعید کو لکھا کہ مکہ جا کر عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرو اور پیروں میں زنجیر ڈال کر میرے پاس روانہ کر دو۔
عمر نے ایک زبردست فوج مکہ کی جانب بھیجی۔ وہاں لڑائی ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کو فتح حاصل ہوئی اور مدینہ سے آئی ہوئی فوج کا سپہ سالار گرفتار ہو کر قید ہوا۔ کوفہ والے امیر معاویہ ہی کے زمانے میں حضرت حسین کے ساتھ خط و کتابت رکھتے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہ اب آپ کوفہ میں چلے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسی درمیان کوفہ والوں کا خط حضرت حسین کے پاس آیا، جس میں لکھا تھا کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد کے شیدائی اور بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے میدان صفین میں سخت لڑائی کی اور شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ فوراً اس خط کو دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے، یہاں آئیے تاکہ ہم نعمان بن بشیر کو قتل کر کے کوفہ آپ کے سپرد کر دیں۔ کوفہ اور عراق میں 1,00,000 سپاہی موجود ہیں، وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کو حقدار خلافت یقین کرتے ہیں۔ یزید تو کسی طرح بھی آپ کے مقابلے میں خلافت کا مستحق نہیں لگتا۔ یہ موقع ہے، دیر بالکل نہ کیجیے۔ ہم یزید کو قتل کر کے آپ کو تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سرداروں نے یزید کے عامل یعنی نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی ہے، کیونکہ ہم امامت کا مستحق آپ کو اور آپ کے نائبین کو سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین کے پاس مکہ میں اس مضمون کے خطوط مسلسل پہنچنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا کہ آپ میرے نائب بن کر کوفہ میں جائیں، پوشیدہ طور پر کوفہ میں رہیں اور میرے نام پر لوگوں سے پوشیدہ طور پر بیعت لیں۔ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں ان کی تعداد اور خاص خاص کے نام خط میں لکھ کر میرے پاس روانہ کریں۔ آپ اپنی پوری حفاظت کیجیے گا اور جو لوگ بیعت میں داخل ہوں ان کو سمجھائیے گا کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں ہرگز لڑائی نہ کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور کوفہ میں پہنچ کر مختار بن عبیدہ کے مکان پر ٹھہرے۔ اسی وقت یہ خبر شیعان علی میں پھیل گئی۔ لوگ زیادہ تعداد میں آ کر بیعت ہونے شروع ہوئے۔ پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ مسلم نے حضرت حسین کے نام اپنے خیریت کے ساتھ پہنچنے اور لوگوں کے بیعت کرنے کا حال لکھا اور ان کو خبر دی کہ پہلے دن 12,000 آدمی بیعت میں داخل ہوئے ہیں، جن میں سلطان بن سرت، مسیب بن ناجیہ، رقاتہ بن شداد اور حانی بن عروہ بھی شامل ہیں۔ آپ جب آئیں گے اور اعلانیہ بیعت لینا شروع کریں گے تو لاکھوں آدمی بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پہنچنے اور لوگوں کے بیعت کرنے کا حال عام طور پر مشہور ہو گیا تو عبداللہ بن مسلم الحضرمی نے یزید کو ایک خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر حضرت حسین بن علی کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر کثرت سے بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت حسین بن علی کے آنے کی بھی خبر ہے۔ نعمان اس معاملے میں بڑی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ آپ اگر ولایت کوفہ کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی زبردست گورنر کو فوراً کوفہ میں بھیجیں تاکہ وہ آ کر مسلم کو گرفتار کریں اور لوگوں سے بیعت ختم کرائیں اور حضرت حسین بن علی کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ اس کام میں اگر دیر ہوئی تو آپ کوفہ کو اپنے قبضے سے نکلا ہوا سمجھیں۔ جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو اس نے
अमीर मुआविया के आज़ाद करदा ग़ुलाम सरजुन से मशवरा तलब किया तो उसने अर्ज़ किया कि इस वक्त इराक़ आपके कब्ज़े से निकलना चाहता है। अगर आप इराक़ को बचाना चाहते हैं तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सिवा कोई दूसरा शख्स आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि आपको ये मेरा मशवरा नागवार गुज़रेगा, मगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सिवा जिस शख्स को भी आप कूफ़ा की हुकूमत पर भेजेंगे वो कूफ़ा को बचाने में कामयाब ना हो सकेगा। और साथ ही ये मशवरा भी दिया कि सिर्फ़ कूफ़ा ही नहीं, आप उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बसरा की हुकूमत भी दे दीजिए। इस मशवरे को सुनते ही यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नाम एक ख़त रवाना किया। इस ख़त के मिलते ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बसरा में अपना कायम मुकाम मुकर्रर करके ख़ुद अगले दिन कूफ़ा की तरफ रवाना होने का इरादा किया। इतने में मुंज़िर बिन अल हारिस उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहा कि हज़रत हुसैन बिन अली का एक एलची आया है और आपसे छुपाकर लोगों से हज़रत हुसैन के लिए बैत ले रहा है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ये सुनकर उसी रात में धोखे से हज़रत हुसैन के कासिद को गिरफ़्तार कर लिया और अगले दिन लोगों को जमा करके एक तकरीर की और कहा कि हज़रत हुसैन बिन अली का एक कासिद बसरा में आया है और बहुत से लोगों के नाम खतूत लाया है। मैंने उस कासिद को गिरफ़्तार कर लिया है। बसरा में जिन जिन लोगों के नाम और खतूत पैगाम लाया है, मैंने सब के नाम उससे पूछे हैं और जिन जिन लोगों ने उसके हाथ पर बैत की है उनकी फहरिस्त भी तैयार कर ली है। आप लोगों को मालूम है कि मैं ज़ियाद बिन अबी सुफियान का बेटा हूँ। मुस्लिम बिन अकील कूफ़ा में आए हुए हैं। मैं अब कूफ़ा को जा रहा हूँ। वहाँ मुस्लिम बिन अकील और जिन लोगों ने उनके हाथ पर बैत की है सबको कत्ल कर डालूँगा, और अगर तमाम कूफ़ा बैत कर चुका है तो एक शख्स को भी वहाँ ज़िंदा ना छोड़ूँगा। तुम्हारे साथ इस वक्त ये रियायत करता हूँ कि सिवाय हज़रत हुसैन बिन अली के कासिद के और किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ से मेरे जाने के बाद अगर किसी ने भी ज़रा भी कान हिलाया तो फिर उसकी खैर नहीं होगी। ये कहकर हज़रत हुसैन के कासिद को बुलवाया और उसको तमाम मजमए के सामने कत्ल करवा दिया। इस कार्रवाई के बाद मुतमईन होकर वो कूफ़ा की तरफ रवाना हुआ। मगरिब और इशा के दरमियान वो कूफ़ा में दाखिल हुआ। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हिजाजियों की तरह अमामा बांध रखा था। यहाँ लोगों को हज़रत हुसैन की आमद का इंतज़ार था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब कूफ़ा में दाखिल हुआ तो लोगों ने ये समझा कि हज़रत हुसैन कूफ़ा में आ गए। जिस तरफ उबैदुल्लाह का ऊँट गुज़रता लोग कहते अस्सलामु अलैक या इब्ने रसूल अल्लाह। उबैदुल्लाह अपना ऊँट लिए सरकारी दीवान खाने तक पहुँचा। वहाँ देखा तो दरवाज़ा बंद था। उबैदुल्लाह ने दरवाज़ा खटखटाया और ज़बान से कुछ ना कहा। नुमान बिन बशीर अपने दोस्तों के साथ छत पर बैठे हुए थे। वो उठे और छत के किनारे पर आकर देखा तो चूंकि हज़रत हुसैन का तमाम शहर में इंतज़ार किया जा रहा था, उबैदुल्लाह के बारे में यही समझा कि हज़रत हुसैन आ गए हैं। चुनांचे उन्होंने ऊपर ही से कहा कि ए इब्ने रसूल अल्लाह, आप वापस चले जाएं। यजीद हरगिज़ कूफ़ा आपको ना देगा। नुमान के दोस्तों ने जो छत पर बैठे थे नुमान से कहा कि हज़रत हुसैन के साथ इस तरह का अखलाक ठीक नहीं। कम से कम दरवाज़ा खोलकर उनको अंदर तो आने दीजिए, क्योंकि वो सफ़र से आ रहे हैं और सीधे आपके पास मेहमान बनकर आए हैं। नुमान ने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करता कि लोगों को ये कहने का मौका मिले कि नुमान के अहदे हुकूमत में कूफ़ा के अंदर हज़रत हुसैन
قتل کیے گئے۔ عبید اللہ نے اپنا عمامہ اتارا اور کہا کہ دروازہ کھولو۔ عبید اللہ کی آواز سن کر لوگوں نے اس کو پہچانا، دروازہ کھولا، سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ عبید اللہ اندر داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد عبید اللہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہونا شروع ہوا۔ اسی وقت مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی کہ ابن زیاد لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ وہ جس مکان میں مقیم تھے اور لوگوں کو عام طور پر اس کا علم تھا، اسے چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے مکان میں جا کر پناہ لی۔ اس وقت تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی تعداد کوفہ میں 18,000 تک پہنچ چکی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے اگلے دن صبح کو مجمع عام کے سامنے تقریر کی اور یزید کا حکم نامہ جو اس کے پاس بصرہ میں پہنچا تھا سنایا۔ عبید اللہ نے کہا کہ تم لوگ میرے باپ زیاد بن ابی سفیان کو خوب جانتے ہو اور تم کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کی سیاست برتنے کے عادی تھے۔ مجھ میں اپنے باپ کی تمام عادت موجود ہے۔ تم لوگ مجھ سے بھی خوب واقف ہو اور میں بھی تمہارے ایک ایک شخص کا نام جانتا ہوں اور ہر ایک کا گھر اور محلہ پہچانتا ہوں۔ مجھ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوفہ میں خون کے دریا بہاؤں اور تم کو قتل کروں۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تم نے حضرت حسین بن علی کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ میں تم سب کو امان دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس بیعت سے انکار کر لو اور جو شخص بغاوت پر آمادہ ہے اس کو کوئی شخص اپنے مکان میں پناہ نہ دے، ورنہ ہر ایک پناہ دینے والے کو اسی کے دروازے پر قتل کر دیا جائے گا۔ اس تقریر کے بعد عبید اللہ نے مسلم بن عقیل کا پتہ پوچھا کہ وہ کس جگہ ہیں۔ کسی نے پتہ نہیں بتایا۔ آخر عبید اللہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ ہانی بن عروہ کے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ نے معقل نامی ایک شخص کو جو تمیم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا اور اس کو کوفہ میں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، بلا کر تنہائی میں 3,000 درہم کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ ہانی بن عروہ کے مکان پر جاؤ۔ جب ہانی بن عروہ سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہو کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے۔ جب تنہائی میں پہنچو تو ہانی سے کہو کہ مجھ کو بصرہ کے کچھ لوگوں نے بھیجا ہے اور 3,000 درہم دیے ہیں کہ کوفہ میں جا کر مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دو اور ان سے کہو کہ ہمارے پاس مکہ سے حضرت حسین کا خط آیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اس تاریخ کو کوفہ پہنچ جائیں۔ اسی تاریخ کو حضرت حسین بھی کوفہ میں پہنچیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم سب تاریخ مقررہ پر حضرت حسین کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ 3,000 درہم آپ اپنی ضروریات میں خرچ کریں اور ہماری طرف سے بطور ہدیہ قبول کریں۔ لہٰذا آپ مجھ کو مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ میں تمام پیغامات اور یہ روپیے ان کی خدمت میں پہنچا دوں اور فوراً کوفہ سے چلا جاؤں، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے اور وہ مجھ کو پہچانتا ہے۔ اور پھر واقعہ کچھ اسی طرح پیش آیا اور معقل مسلم بن عقیل سے ملاقات کرنے کے بعد سیدھے عبید اللہ کے پاس پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا کر پوچھا کہ مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ عبید اللہ نے معقل کو بلوا کر سب کے سامنے اس کا بیان سنوایا۔ ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ ہاں، میرے پاس مسلم بن عقیل نے پناہ لی ہے، لیکن میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب ان کو آپ کے سپرد کر دوں۔ عبید اللہ نے ہانی کو وہیں گرفتار کر لیا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہانی کو عبید اللہ نے قتل کر دیا ہے۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ صورت دیکھی تو وہ ضبط نہ کر سکے اور فوراً تلوار ہاتھ میں لے کر ہانی کے گھر سے نکل کر ان لوگوں کو آواز دی جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
18,000 میں سے صرف 4,000 آدمی ان کے پاس جمع ہوئے۔ مسلم نے باقیوں کو بھی بلایا، لیکن ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ ہم سے تو بیعت کے وقت یہ اقرار لیا گیا تھا کہ جب تک حضرت حسین نہ آ جائیں کسی سے جنگ نہ کریں۔ ان کے آنے تک آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقیل چونکہ اب باہر آ چکے تھے، لہٰذا دوبارہ نہیں چھپ سکتے تھے۔ انہی 4,000 آدمیوں کو لے کر مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کا محاصرہ کیا۔ اس وقت عبید اللہ دارالعمارت میں 30-40 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ چھتوں پر چڑھ کر محاصرین پر تیروں کی بارش شروع کی۔ مسلم کے ساتھیوں کو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے آ کر سمجھانا شروع کیا کہ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ غرض دھیرے دھیرے سب الگ ہو گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 یا 40 آدمی رہ گئے۔ اس حالت میں مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے اور اہل کوفہ میں سے کسی شخص کے گھر میں پناہ لی۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن جریر مخزومی کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے کوئی بھاگنے کا راستہ نہ دیکھ کر تلوار کھینچ لی، لیکن عمرو بن جریر نے کہا کہ آپ اپنی جان ناحق کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں، میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے چلتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی جان بخشی کرا دوں گا۔ مسلم بن عقیل نے تلوار ہاتھ سے رکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ مسلم کو عبید اللہ کے پاس لے گیا۔ عبید اللہ نے مسلم کو بھی اسی کمرے میں قید کر دیا جس میں ہانی بن عروہ پہلے سے قید تھے۔ اگلے دن بیعت کرنے والوں میں 10,000 آدمی جمع ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے مکان کو جا کر گھیر لیا اور مسلم اور ہانی دونوں کی رہائی کا مطالبہ کیا کہ اگر رضامندی سے دونوں کو رہا کر دو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ہم زبردستی چھین کر لے جائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ چھت پر لے جا کر مسلم اور ہانی دونوں کو ان لوگوں کے سامنے قتل کر دو۔ چنانچہ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب منتشر ہو گئے۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ محل کا دروازہ کھول دیں اور ان دونوں کے جسموں کو دار پر لٹکا دیں اور سروں کو یزید کے پاس دمشق میں لے جائیں۔ یزید نے عبید اللہ کو لکھا کہ حضرت حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور بہت جلد کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ اب حضرت حسین نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سفر کا سامان درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت حسین بن علی کوفہ کو جانے والے ہیں، تو حضرت حسین سے محبت اور ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن حارث نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ کا ارادہ چھوڑ دیں، اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جائیں۔ نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں سے ایک کو اختیار کرنے کی آرزو دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا۔ آپ بھی خاندان نبوت میں سے ہیں۔ دنیا کی طلب نہ کریں، اپنے دامن کو دنیا کی گندگی سے خراب نہ ہونے دیں۔ یہ نصیحت کر کے عبداللہ بن عمر رو پڑے اور پھر حضرت حسین بھی رو پڑے، اور پھر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑیں اور بیت اللہ سے دوری نہ اختیار کریں۔ آپ کے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر کے ہی چھوڑا۔ اب آپ کو ان پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے، نہ ان کی بیعت پر اور نہ ہی کسی قسم پر۔ ابن عباس سے یہ باتیں سن کر حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے۔
12,000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے کوفہ کے شرفا کے 150 خط میرے پاس آ چکے ہیں۔ اب کوئی خطرے کی بات نہیں، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرا کہنا نہیں مانتے تو کم سے کم عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ 12,000 شخص جبکہ آپ کی خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں، تو ان کا فرض تھا کہ وہ پہلے یزید کے عامل کو کوفہ سے نکال دیتے، خزانے پر قبضہ کرتے اور پھر آپ کو بلاتے، لیکن موجودہ صورت میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے عامل یعنی کوفہ کے حاکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے پاس خزانہ بھی نہیں اور عامل کو نکال دینے کی ہمت بھی نہیں، تو یقیناً کوفہ کا عامل ان کو خوف دلا کر اور لالچ دے کر اپنے حسب منشا جب چاہے گا استعمال کر سکے گا۔ آخر 3 تاریخ ذی الحجہ کے مہینے میں سن 60 ہجری بروز سوموار حضرت حسین مکہ سے اپنے خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اسی تاریخ یعنی سوموار کے دن بتاریخ 3 ذی الحجہ کوفہ میں مسلم بن عقیل قتل کیے گئے۔ کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ عبداللہ بن جعفر کا خط جو انہوں نے مدینہ سے اپنے بیٹوں عون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہنچا۔ عبداللہ بن جعفر نے لکھا تھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ کوفہ کے ارادے سے باز رہیے اور مدینہ میں آ جائیے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں۔ اللہ کے لیے آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ ساتھ ہی مدینہ کے والی کا خط بھی انہی قاصدوں نے دیا، جس میں لکھا تھا کہ آپ مدینہ میں آ کر رہنا چاہیں تو آپ کو امان ہے، مگر حضرت حسین نے واپسی سے قطعاً انکار کیا۔ محمد اور عون کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور راستہ بتانے والے سے جو بصرہ کا ایک شخص تھا کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ہم کو کوفہ میں پہنچاؤ، تاکہ ہم عبید اللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جائیں، وہاں لوگ ہمارے سخت منتظر ہوں گے۔ مقام عاجر سے آپ نے قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو۔ قیس قادسیہ میں پہنچے تھے کہ لشکر ابن زیاد کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد کے سامنے خط پیش کیے گئے، اس نے قصر عمارت سے چھت پر چڑھا کر اوپر سے گرا دیا اور قیس گرتے ہی فوت ہو گئے۔ پھر اگلی منزل سے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یختر کو اسی طرح خط دے کر بھیجا، وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو کر اسی طرح قصر عمارت سے گرا کر قتل کیے گئے۔ یہ قافلہ جب مقام سالبہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، اور اب کوئی آدمی کوفہ میں حضرت حسین کا حمایتی نہیں۔ اس خبر کے سننے سے تمام قافلے پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفہ کی جانب جانے میں پورا یقین تھا کہ جو سلوک مسلم کے ساتھ ہوا ہے وہی اس قافلے کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہم مسلم کا قصاص لیں گے ورنہ انہی کی طرح جان دیں گے۔ دوسرا یہ کہ حضرت حسین بن علی مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے شریک حال ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اس قافلے میں کئی سو آدمی شامل تھے اور راستے میں لوگ شامل ہو کر اس کی تعداد بڑھا رہے تھے، لیکن سالبہ میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبیلوں کے لوگ دھیرے دھیرے الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ یہ خاص اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے، جن کی تعداد 70 یا 80 کے قریب بیان کی جاتی ہے اور کچھ روایتوں میں 250 کے قریب بیان کی گئی ہے۔